ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روٹی کے ساتھ سالن نہیں۔ پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک مکھی اور بڑے زور زور سے بھنبھناتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے گا؟ ہم اسے اٹھا کر لا نہیں سکتے۔ فرمایا، پیارے علی رضی اللہ عنہ، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ ایک پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد نچوڑ لیا اور دربار رسالت میں حاضر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا اور صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور پھر بھنبھنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکھی پھر اس طرح شور کر رہی ہے۔ تو فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ میں نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے اور بدمزہ بھی، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، ہم اس کے تابع ہیں۔ جب ہم پھولوں کا رس چوستے ہیں تو ہمارا امیر آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں، تو وہ بدمزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ اگر درود پاک کی برکت سے کڑوے اور بدمزہ پھولوں کا رس نہایت میٹھا شہد بن سکتا ہے تو تلخی شیریں میں بدل سکتی ہے، تو درود پاک کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔